السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب كسبكم أولادكم، كلوا من كسب أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی یہاں کی نشست کا موضوع عصر حاضر میں مسلمانوں کو درپیش کون سے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اس وقت امت مسلمہ اپنی اجتماعی سطح پر بہت بڑے بڑے چیلنجز کا شکار ہے، بہت بڑے بڑے مسائل اسے درپیش ہیں۔ ان بہت بڑے بڑے مسائل یا چیلنجز میں سے صرف ایک بہت بڑے چیلنج کے بارے میں یہاں گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ امت مسلمہ کو جو بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم من حیث الامہ، پوری امت کے اعتبار سے وہ امانت، وہ دین، وہ میسج اور وہ پیغام جو ہماری پچھلی نسلوں کو اس سے پچھلی نسلوں سے ملا تھا، ہماری جو موجودہ نسل ہے بزرگوں کی، وہ اس میسج کو اپنی اگلی نسل میں شفٹ نہیں کر پائی۔ گویا کہ فکری طور پر، علمی طور پر، عقیدے کی سطح پر ایک نسل اپنی اگلی نسل تک جن معنوی باتوں کو، جن نظریاتی باتوں کو شفٹ کرتی ہے آگے، ان باتوں کو شفٹ کرنے میں اس وقت کے جو والدین ہیں جن کے بچے 20، 25، 30 سال کے ہیں، اس سے نیچے بھی، وہ اس میسج کو اگلی نسل تک کنوے کرنے میں، پہنچانے میں ناکام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کے بزرگوں کو خصوصاً جو 50 کے قریب ہیں یا اس سے اوپر کے ہیں، ان کو ایک بات شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری اولادیں اور ہمارے بچے جو ہیں، ان کا اور ہمارے اندر ایک گیپ پیدا ہو گیا اور جو فل نہیں ہو رہا۔ گویا کہ یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کٹے ہوئے ہیں، یا اس کو دوسرے انداز میں ہمارے بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بچے ایک نئے دور میں زندہ رہ رہے ہیں، ہم اس دور کے لوگ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب بچے نئے دور میں زندہ رہ رہے ہیں اور اس دور کو شروع ہوتے ہوئے یا اس دور کے آتے ہوئے اس کا ایک بڑا حصہ ان بزرگوں نے، والدین نے اس میں گزارا ہے، لیکن ہم بہت ذہانت سے
پوری حساسیت اور شعور سے ہم اس دور کو جج نہیں کر پائے کہ ہم اس کو آگے شفٹ کر سکیں. اس لیے آج کل جو بڑے بڑے مسئلے ہمیں سمجھ آتے ہیں نا، والدین کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے، بچے پرواہ نہیں کرتے ہماری. بچے جو ہیں وہ ان سارے رشتوں کے احترام میں ویسے نہیں ہیں جس طرح ہم تھے. ان کو اپنے والدین سے کوئی بہت گہرا لگاؤ نہیں ہے. وہ اپنے خاندان، برادری، اپنے عزیز و اقارب سے کٹے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے اور جو بہت عجیب ہے کہ آج کل کی نسل اس دور کے علماء جو کہ امت کی سطح پر امت کے مربی ہوتے ہیں ان سے بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی بات سمجھ نہیں پا رہے اور علماء ان کو سمجھا نہیں پا رہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو موٹیویشنل سپیکرز کی جو سپیچ ہوتی ہیں اس میں بہت سے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، لیکن علماء کی مجالس میں نہیں ہوتے. تو ایک ایسا گیپ کریٹ ہو گیا ہے، ایک ایسا فاصلہ ہو گیا ہے اس نسل کے درمیان کہ جس کو ہم فیل نہیں کر پا رہے. تو احساس سے ہوتا ہے کہ امت ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. یہ اس وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہم اپنی متاع اور ہم اپنے سامان زیست کو اپنے ہاتھوں سے یوں احساس ہوتا ہے کہ گنوا رہے ہیں. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، کیا قصور نوجوانوں کا ہے، ہماری موجودہ نسل کا ہے، نوجوان نسل کا ہے، یا بچوں کا ہے، والدین کا ہے، ہمارے معاشرتی انسٹیٹیوشنز کا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے؟ یہ گیپ کیوں کریٹ ہو گیا؟ یہ فاصلے کیوں بڑھ گئے؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. تو ایک بات تو والدین کی حد تک یہ سوچنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس والد کا بچہ 20 یا 25 برس کا ہے ان کو اس بات کو پوری شعور کی سطح پر سمجھنا چاہیے کہ آج کا 20 یا 25 سال کا بچہ یا اس سے چھوٹی عمر کے جتنے بچے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں یہ خود نہیں بنے، یہ ہماری چاہتوں سے بنے ہیں، ہمارے پروگرام پر بنے ہیں، ہماری خواہش پر بنے ہیں، اور ہمارے پورے نگرانی اور ہمارے اشراف میں بنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 20-25 برس تک کا جو حصہ ہوتا ہے عمر کا، اس میں بچہ جو ہے اس کی ہمارے معاشرے میں اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی، وہ والدین کے پروگرام کے مطابق بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہوئے، ایون یونیورسٹی تک جانے تک یا اس کے بعد بھی، اس نے کیا بننا ہے اس میں اس کو اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی. اس کو کس اسکول میں پڑھنا ہے، اس کو اپنے مستقبل کے لیے کون سا میدان جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اس کو کیسی تعلیم لینی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی نوجوان خود طے نہیں کرتا. یہ سب کچھ ان کے والدین طے کرتے ہیں. اب جب نتیجے میں وہ بن جاتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ تو وہ نہیں بنا جو ہم بنانا چاہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ غلطی ان نوجوانوں کو نہیں لگی، غلطی ہمیں لگی تھی. ہم نے اپنے بچوں کے جو فیوچر سوچے تھے، ہم نے بچوں کے مستقبل جو اپنے حد تک پلان کیے تھے، ہم غلط پلان کر بیٹھے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہم نے تربیت کی ہے وہ تربیت ٹھیک نہیں تھی. یہ ہمیں آج سے 20 سال پہلے پتا نہیں چلا تھا. 20 سال کے بعد جب وہ نسل پیدا ہوگی تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارا پلان ٹھیک نہیں رہا. اور پھر ہوا کیا ہے عملاً، یعنی گویا کہ یہ جو نسل ہے، یہ نسل خود اپنی کوشش، اپنی کاوش سے نہیں بنی، یہ اس سے پہلی نسل کی کوششوں، کاوشوں، پروگرامز کا نتیجہ ہے. جو وہ سوچ رہے تھے آج سے 20-30 سال پہلے، اس کا نتیجہ یہ نوجوان نکلے ہیں. آج کی ہماری 15 سے 20-25 سال کی نسل نکلی ہے. اس کا مطلب غلطی پہلے ہو چکی تھی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ہمارے سامنے صرف ایک
رزلٹ اور نتیجہ ملا ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ گیپ ہم خود کریٹ کر چکے تھے. اور آج سے 20-25 سال پہلے جو ہم نے بچوں کا فیوچر پلان کیا تھا, میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی والدین سے سوچوں کہ اس فیوچر پلان کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود تھی تو شاید مجھے کوئی والد نہ دے سکے. دلیل کا مطلب یہ ہے, ہمارے بہت سارے والدین سوچتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, یہ ہمارے عام سوچ ہے. تو ایک لمحے کے لیے پوچھا جائے کہ اسے علمی بنیادوں پر اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے, یا آپ نے جو یہ طے کیا ہے کہ یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا, یہ کس دلیل کی روشنی میں کیا ہے؟ یا ہمارا بچہ انجینئر بنے گا, تو یہ بچوں کے بارے میں جو انجینئر بننے کا فیصلہ ہے, یہ اگر کسی بھی والدین سے پوچھا جائے کہ اس کے لیے آپ کے پاس علمی دلیل کون سی ہے کہ آپ کے بچے کو انجینئر بننا چاہیے, تو کسی والدین کے پاس نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارا بچہ جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ میں آئے گا, یہ جو فیصلہ والدین نے کیا تھا, اس فیصلے کے بارے میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے, تو شاید وہ بتا نہ پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کو ہم کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور ہم وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں, اور اپنانے کے بعد اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور چلنے کے بعد ہم اپنی پوری زندگی اس پر سیٹل کر لیتے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیوں کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا اس وقت موجودہ 30-40 سال میں, کہ ہم نے اپنے گولز کو, اپنے اہداف کو, اپنے مقاصد کو طے کرتے ہوئے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں ہے. ایک آزاد انسان کی طرح, میں مسلمان بھی نہیں کہہ رہا, ایک آزاد انسان کی طرح جو کسی عقل, کسی دانش پر یقین رکھتا ہو کہ میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں. اب ان سارے فیصلے میں جو ایک چیز مشترکہ ہے, جو ایک چیز جس پر ہم سب متفق تھے, وہ یہ ہے کہ اس بچے کا مستقبل اچھا ہونا چاہیے. اور مستقبل اچھا ہونے کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ بچہ ویل سیٹلڈ ہو, اور ویل سیٹلڈ کا مطلب ہے اس کی زندگی اچھی ہو, بزنس ٹھیک ہو, اس کی جاب اچھی ہو, اس کے پاس گھر اچھا ہو, اور اس کے پاس نوکری اچھی ہو, یہ سب کچھ اس کے لیے اچھا ہو. اور اس سوچتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے اپنی نفی کرتے ہیں. یہ گیپ کیوں کریٹ ہوا ہے میرا بھائی, یہ ہمارا گیپ جو نسل کا ہو گیا کریٹ, یہ کیوں ہو گیا ہے؟ جب ایک والد خود ڈاکٹر نہیں ہے, جب ایک والد خود انجینئر نہیں ہے, کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں بن پایا, اور اپنے بچے کو وہ چاہ یہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈاکٹر بنے, یہ اتنا بڑا انجینئر بنے, یا اب تو اس والد نے اپنی زندگی میں جو مال کے حوالے سے, اسٹیٹس کے حوالے سے جو اہداف تھے حاصل نہیں کیے, اور اپنے بچے کو ان اہداف تک پہنچانا چاہ رہا ہے, ان گولز تک پہنچانا چاہ رہا ہے, وہ اس فیوچر پر اس کو چڑھتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہے. تو اس کا مطلب اصل میں ہے کہ سب سے پہلے والد نے خود اپنے پاؤں پہ تیشہ رکھا ہے, سب سے پہلے اپنی نفی کی ہے کہ بیٹا میں ناکام ہوں, تم نے ناکام نہیں ہونا. یہ سبق میں اپنے والد, میرا والد مجھے روز دیتا ہے. جب ایک والد اپنے بچے کو اپنے جیسا نہیں بنانا چاہ رہا, تو اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ والد جو اپنے بچے کو اپنا جیسا نہیں بنانا چاہ رہا اور کسی دوسرے جیسا بنانا چاہ رہا ہے, تو سب سے پہلے والد اپنی نفی کرتا ہے. دنیا میں والد کی اقتدا ہوتی ہے, والدہ کی کوئی اقتدا نہیں کرتا, والدہ سے محبت ہوتی ہے. تو گویا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی اس حیثیت کا انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ہم سے منسلک نہیں ہوتا, ہم پر متفق نہیں ہوتا. اور آپ نے یہ عام جملہ سنا ہوگا, جب والد کوئی بات کر رہا تھا نوجوان پڑھے لکھے بیٹوں کے درمیان, تو بیٹے کہتے ہیں بابا آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک یہ بہت کامن سا جملہ ہے, آپ ہم سب سنتے ہیں, بابا آپ کو پتہ نہیں ہے. اور والد بھی کہتے ہیں ہاں یار آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو, مجھے نہیں پتا. تو ہم یہ روز نفی کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ چیز جو میں بننا چاہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہا ہوں, وہ میں ہوں نہیں, اور جو میں نہیں ہوں کوئی اور ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ سے میرا اور بچے کا عملی, نظریاتی, شعوری رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بناتا کون ہے؟ میں تو بنا نہیں رہا, میں نے تو اس کو ہدف کسی اور کا دے دیا ہے. تو میں اس چیز کو بنانے کے لیے اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس معاشرے میں موجود انسٹیٹیوشنز کے.
اسکول کے سپورٹ کرتا ہوں, کالج کے سپورٹ کرتا ہوں, یونیورسٹی کے سپورٹ کرتا ہوں, اور اس سے یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی, یہ کالج, یہ اسکول اس کو ویسا بنا دے گا جس طرح میں چاہ رہا ہوں. اور مجھے اس بات کا علم ہی ہوتا کہ اسکول یونیورسٹی اس کو ویسا نہیں بنائے گا جیسا میں چاہ رہا ہوں, یہ ویسا بنائے گا جیسا وہ چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اسکول بناتا ہے تو وہ ایسا اسکول نہیں بناتا جس طرح ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اسکول اپنے نقطہ نظر کے بناتا ہے. یہ مسجد جس شخص نے ڈیزائن کی ہے, جس انتظامیہ نے, اس نے میری چاہت پر ڈیزائن نہیں کی, اس نے اپنی چاہت پر ڈیزائن کی ہے. اور جن لوگوں کے حوالے میں اپنے بچوں کا مستقبل کر رہا ہوتا ہوں, وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی پوری ایڈمن, انتظامیہ پوری, وہاں کے ٹیچرز, وہاں کے اساتذہ, وہاں کے استانیہ, سب کو ان کو کہہ رہا ہوں میرا بچہ بنا کے دو. ان میں سے کسی ایک کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کی زندگی اپنی ذاتی لائف میں کیسی ہے. آپ نے سوچا ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کہ جس کو میں نے اپنا بچہ سپرد کیا ہے کسی بھی کالج میں اس کی اپنی اخلاقی حیثیت سے واقف نہیں ہوں, میں اس کی علمی حیثیت سے واقف نہیں ہوں, اس کی شعوری حیثیت سے واقف نہیں ہوں, مجھے اس کا تعارف ہی نہیں ہے, اور میں نے اس کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز دے دی ہے کہ آپ اس کو بناؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اطیب کسبکم اولادکم, تم زندگی میں بہت ساری کمائیاں کرتے ہو لیکن تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی اور پاکیزہ کمائی تمہاری اولاد ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنی اولاد کا مستقبل سپرد کر دیتے ہیں جس شخص کی ذاتی زندگی کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, اس کے میں اخلاقیات سے واقف نہیں, اللہ کے بارے میں اس کا کیا نقطہ نظر واقف نہیں, دین کے بارے میں کیا نقطہ نظر واقف, خاندان کے بارے میں کیا نقطہ نظر واقف نہیں, والد بہن بھائی کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا واقف نہیں, مجھے کچھ نہیں پتا, اور میں اس کو کہتا ہوں تو میرے بچے کو بنا دے. اور میں بعض دفعہ آگے بڑھ کے ایک بات کہہ دیتا ہوں, اگر اسی ٹیچر کو, یہ وہ شخص جو اپنے بچے کو سپرد کر رہا ہے کہ اس کو تم بناؤ, اگر وہی ٹیچر اسی صاحب سے اب اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے تو اس کی اخلاقی حالت کو دیکھ کے اس کو رشتہ نہیں دے گا. یعنی میں اس پر اتنا اعتماد نہیں کرتا, لیکن اپنے بچے کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اس کو اپنا بچہ مستقل دے دیتا ہوں, اپنی بچی مستقل دے دیتا ہوں 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال کے لیے. اور میرا بچے سے بہت فرضی تعلق ہوتا ہے. آپ نے بعض دفعہ لکھا ہوگا آج کل نوجوان بچوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں مائی اے ٹی ایم از مائی فادر, میرا اے ٹی ایم کیا ہے, میرا باپ ہے. یعنی بیٹے کا والد سے تعلق اے ٹی ایم کا ہو جاتا ہے کہ والد کا کام ہے مجھے پیسے فراہم کرنا. اور نتیجہ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر والدین کو پیسے دیتے ہیں, بچے نہیں ملتے ان کو. جس طرح ان بچوں کو والدین نہیں ملے تھے, اسکول اور کالج اور بڑی بڑی بھاری فیسیں ملی تھی جن پر آپ نے انویسٹ کیا تھا پیسے کی صورت میں, وہ واپس آپ کو پیسہ لوٹائیں گے, بچے نہیں آپ کو ملیں گے. اس لیے آپ اپنے آس پاس کے بہت سارے بچوں ایسے کو جانتے ہوں گے جن کے والدین کراچی کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں اکیلے رہتے ہوں گے, ان کے سارے بچے کوئی امریکہ سیٹل ہوگا, کوئی انگلینڈ سیٹل ہوگا, اور وہ بیچارے میاں بوڑھا اور بوڑھی اکیلے بیچارے پڑے ہوتے ہیں وہاں. ان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو پیسے چاہیے نہیں تھے, ہمیں تو بچے چاہیے تھے, اور اس بچے انہیں میسر نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ بچے کو والدین ملے نہیں ہوتے. آپ ذرا دیکھیں ڈیلی روٹین کی بنیاد پر ایک بچے کو والد کتنا ملتا ہے, اور اسکول کا ٹیچر اور اسکول کی انتظامیہ اور اکیڈمی کے ٹیچرز وہ اس کو دن میں کتنے مؤثر ہیں اس کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں بہت بڑی خطا کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری نسل کو ایک ایسے نظام تربیت اور تعلیم کے سپرد کیا ہے کہ جس کی خود نظام تربیت پر ہم مطمئن نہیں ہیں کسی سطح پر بھی. اور اگلی بات آپ کو اس بات کا علم ہے, میں نے اپنے بہت سے بزنس مین دوست نے میرے لاہور میں ان سے سوال کیا, ان کے ایک بچے نے لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس سے ایم بی اے کیا. میں نے شیخ شہزاد ان کا نام ہے, میں نے کہا شہزاد صاحب یہ آفاق آپ کا بیٹا ہے, وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے, ان کے والد بھی میرے اسٹوڈنٹ ہے. میں نے کہا کہ اس نے کیا کیا ہے, کہتے جی ایم بی اے کیا ہے. میں نے کہا آپ کا کام کیا ہے, وہ گاڑیوں کے پارٹس بناتے ہیں. تو کہتے جی پارٹس بناتے ہیں. میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو 18 سال پڑھایا ہے اور لاہور کی بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے, اور وہاں کم لوگوں کو داخلہ ملتا ہے جہاں پڑھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں ایم بی اے کرنے تک اس بچے کو وہ کام آتا تھا؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا کس نے سکھایا اس کو وہ سارا کام جو آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں؟ کہتے میں نے. تو میں نے کہا آپ نے اس کو ایم بی اے کو کروایا ہے؟
کہ زندگی میں اس نے جو کام کرنا ہے وہ تو آپ سکھا رہے ہیں اس کو 6 ماہ میں, اور آپ نے 18 سال وہاں لاکھوں روپے فیسیں کیوں پے کی اس کی؟ وہ کہنے لگے میں نے تو کبھی اس پہ سوچے نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے, اس دور کا ہر والدین یہی سوچ نہیں رہا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بچوں کو کیا کروا رہے ہیں, ان پر سب کچھ لگانے کے بعد نتیجہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس وقت ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس نظام تعلیم میں ہم نے اپنے بچوں کو سپرد کر دیا ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہی نکلے گی. اور اگر آپ تعلیم سے منسلک ہیں, کہ میرا تعلیم شعبہ ہے, تو شاید آپ کسی بھی ماہر تعلیم سے ملیں تو آپ کو بتائے گا کہ ہمارے ہاں جو کچھ سکھلایا جاتا ہے سکولز میں, مثال کے طور میٹرک تک جو سکھلایا جاتا ہے, بڑے بڑے ماہرین تعلیم آپ کے کراچی کے بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 2 سال کا کام ہے جس کو سکولز میں 13 سال میں سکھایا جاتا ہے. اس کا آپ دیکھیں کہ 13 سال اس نظام سے کیوں گزارتے ہیں؟ وہ نظام تربیت کرتا ہے, اور تربیت کس کی کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے اصل میں کیپٹلسٹ ورکر پیدا کرتا ہے, جس کا کام اصل میں ہوتا ہے کہ جس نے سارا دن اصل میں ایک نوکری کرنی ہوتی 10 سے 12 گھنٹے بیٹھنے کی, کسی دن کا رکنے کی اس کو عادت پڑ جائے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. یعنی عملی زندگی کا کچھ بھی نہیں آتا ہوتا اس کو, اور صرف 12-14 گھنٹے اس کی یہ تربیت کی جاتی ہے کہ تو کس طرح کسی بھی فرم میں, وہ گورنمنٹ کی ہو یا نان گورنمنٹ ہو, کسی بھی فرم میں 12-14 گھنٹے گزارنے کے قابل ہو جائے, کیونکہ فرم کوئی بھی کارپوریشن جو اس کے بغیر چل نہیں سکتی, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سکھایا جاتا وہاں. اور دوسری چیز جو سکھائی جاتی ہے عمومی طور پر وہ یہ ہوتی ہے لکھو گے, پڑھو گے, بڑھو گے نواب, دوڑو گے, بھاگو گے, ہوگے خراب. اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ بیٹا اصل میں تم بڑے آدمی نواب تب بن سکتے ہو کہ تمہارے پاس ایک ڈگری ہوگی. تو وہ اصل میں ایک نواب بننے کے لیے ڈگری حاصل کرتا ہے, اور ہم بھی اس کو نواب بنانے کے لیے سمجھتے ہیں. تو نواب تو بن جاتا ہے کسی دور میں جا کے, لیکن ہمارا بچہ نہیں رہتا, اور وہ ہمارا, اس کو والدین کی وہ قدر نہیں ہوتی, بہنوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, بھائیوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, اس کو وہ درد فیل نہیں ہوتے جو ہم چاہتے ہیں کہ اسے فیل ہو. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ کی بنیاد پر امت کی نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے, اور ان کے سارے دن وہ کہاں گزرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہاں گزرتے ہیں. سوشل میڈیا کو انہوں نے آباد کیا ہوتا ہے, میڈیا کو انہوں نے آباد کیا ہوتا ہے, اور جو کچھ ٹائم بنتا ہے وہ کیفیز کو آباد کرتے ہیں, اور آپ تھک ہار کے رات کے پچھلے پہر میں آ کے سو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جو بنے ہیں, اگلی نسل جو آئے گی آگے 15-20 سال بعد, وہ ان بچوں کے بچے ہوں گے. ابھی جو نسل چل رہی ہے ہمارے بچے تھے, لہذا پہلی غلطی پچھلی نسل سے ہو چکی ہے. ہم اب جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس یہاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس نسل کو سمجھائیں کہ پچھلی نسل تو توبہ کرے, اور وہ اپنے گولز کو ریوائز کرے کہ والدین کا بچوں کے حوالے سے مقصود کیا ہوتا ہے, ان کی کوشش کیا ہونی چاہیے, ان کی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی عدالت میں پوچھا کیا جائے گا. اور 50-60 سال کی عمر میں والدین کو ریلائز ہو جاتا ہے یہ بات, ان کو پتا چل جاتی ہے کہ ہمارا ٹریک ٹھیک نہیں تھا. اور نوجوانوں کو بھی اب اس دور میں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ٹریک ٹھیک نہیں رہا. اس لیے سب سے زیادہ اس کا علاج کیا ہے, یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا, غلطی ہم سے ہوئی, نتیجہ ہم نے بھگت رہے, اس کا علاج کیا ہے؟ علاج سب سے پہلا یہ ہے کہ جو ہم کام نہیں کرتے تھے وہ کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلا کام ہے والدین, بچوں کو والدین چاہیے. آج بچوں کے پاس والدین نہیں ہے. وہ ایک خوبصورت لطیفہ سا بنا ہوا ہے نا, کسی بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو, اس نے کہا جی میں اینڈرائڈ موبائل بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری والدہ اور والد جو ہے سب سے زیادہ ٹائم اس کو دیتے ہیں, میں وہ بن جاؤں گا نا تو پھر سب سے زیادہ ٹائم مجھے ملے گا. اب سوچ سکتے ہیں اگر آج کل کا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو اینڈرائڈ موبائل بن جانا چاہیے, تو میں کہاں پہنچ چکا ہوں. اس وقت آپ کیونکہ آتے جاتے رہیں گے آپ کو اندازہ ہوگا دنیا میں سب سے مہنگی زمین ہے سینٹرل لندن کی. دنیا میں سب سے مکہ مکرمہ کے بعد دنیا کے سب سے مہنگی زمین سینٹرل لندن کی زمین ہے, اور سینٹرل لندن میں 70% جو گھر ہیں اس میں ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے. اس میں ایک گھر میں ایک آدمی رہتا ہے. ان کے خاندان کدھر گئے, ان کی فیملیز کدھر گئی؟
وہ ایک کیوں رہتا ہے؟ وہ اس لیے ایک رہتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والا ہر شخص تنہا ہوتا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا بنیادی طور پر ایک فیملی جو فراہم کی گئی ہے، یہ ان اکیلوں کے لیے ہے، اور جو آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں 10 لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، اور وہ سارے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی کسی سے اپنے دکھ شیئر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے دکھ بھی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس فیملی کو اختیار کر لیتا ہے وہ اپنا سب کچھ اسے ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے کہ بچوں کو والدین چاہیے۔ بچوں کے پاس والدین نہیں ہیں، اور بچوں کو والدین کون دیتا ہے، یا والدین کو بچے کون دیتا ہے؟ میں دوستوں سے سوال کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کے بچے نے بہت اچھی بایولوجی پڑھی ہو، کہتے ہیں جی بہت اچھی پڑھی۔ میں نے کہا کمپیوٹر بھی بہت اچھا پڑھا ہو، کہتے ہیں جی بہت اچھا پڑھا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کمپیوٹر کا میں کون سا چیپٹر ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر والدین کے سامنے اف تک بھی تم نے نہیں کہنا؟ کسی بک میں، بایو کی کسی بک میں لکھا ہوا ہے، اور بایو کی بک تو شاید تیرے والدین کو والدین بھی نہیں مانتی۔ وہ تو اس کا جو تصور ہے انسان کا وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ جب ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت، جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں وہ کوئی اور نسل ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی فیملیز پیدا ہوگی کہ کراچی کے دل میں، ڈیفنس کراچی میں گھروں میں رہنے والا ایک ایک بندہ ہوگا۔ ہم جس سوسائٹی کی طرف روز بروز بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمارا علاج، سب سے پہلا علاج اگلی نسل کو پانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو جو 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، جو 10 سال کے بچے ہیں، سب سے پہلی ان کی ضرورت کیا ہے کہ ان کو والدین میسر آئیں۔ ہمارے بچوں کو والدین میسر نہیں ہیں۔ جن کو والدین میسر ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو، بیٹا صرف والد کو کاپی کرتا ہے، والدہ کو کبھی کاپی نہیں کرتا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ دنیا میں کسی بھی بچے کے لیے آئیڈیل جو ہوتا ہے اس کے گھر میں والد ہوتا ہے، وہ والد جیسا بننا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کو والد میسر ہوگا۔ لیکن جب والد صرف بچے کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر بچے کا والد سے تعلق صرف پیسے کا ہے، اور نتیجتاً یہ بچہ آپ کو ریٹرن کرے گا لیکن پیسہ، بچہ میسر نہیں آئے گا آپ کو۔ اس لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری والدین کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو وقت دینا شروع کریں۔ کتنا وقت؟ جتنا دے سکیں۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے والدین کی اصلاح ہوگی۔ میں کیسا ہوں، میں جیسا بھی ہوں، اپنے بچے کو نہیں بتانا چاہتا کہ میں کیسا ہوں۔ 6 7 8 سال کا بچہ اگر میرے ساتھ دن گزارے اور میں اپنے روٹین کے کاموں میں دن گزار رہا ہوں، تو میرا بچہ جو میری زندگی وزٹ کرے گا نا، صبح سے شام تک دیکھے گا ابا جی کیا کرتے ہیں، اس کو پتہ چل جائے گا میرے ابا کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ ہماری بھی تربیت کے لیے ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر میں ایک ایسا والد ہوں کہ ایک ہفتہ سارا ڈیوٹی ٹائم اپنے بچے کے ساتھ میں گزار سکنے کے اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہوں، کہ میں اگر پورا ہفتہ میری روٹین میرا بچہ دیکھے، میں جس طرح گفتگو کرتا ہوں، میں جس طرح لین دین کرتا ہوں، جس طرح اپنی میں جاب کرتا ہوں، میرا بچہ یہ دیکھے تو نتیجہ تن وہ مجھ سے متاثر ہوگا۔ وہ بچہ میرے گن گائے گا، یا بچہ کہے گا واقعی باپ ایسا ہوتا ہے، تو پھر تو میں ایک بہترین باپ ہوں۔ اگر ایک بچہ اپنے ساتھ رکھنے کے میں ایک ہفتہ بھی قابل نہیں ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا کہ میں باپ بھی بننے کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں نا، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کمپلینیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ کورونا کے دنوں میں سب سے زیادہ سر پہ جو ہاتھ رکھا ہوا تھا چیخ رہے تو والدین چیخ رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ بچوں سے۔ بھی بچے کہاں تھے؟ گھر میں۔ گھر میں والدین بھی گھر میں تھے، بہت سارا وقت والدین بھی گھر رہے، اور زیادہ وقت بچے گھر ہی رہے۔ کورونا میں اسکول وغیرہ بند تھے، تو ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہے اور والدین اپنے بچے کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے۔ اب نے سوچا ہمارا گھر کیا بن گیا؟ یعنی میں ان کے سپرد کر، سارے دن اسکول میں، شام کو اکیڈمی میں رہے اور رات تھکا ہوا پہنچے تو مجھے قبول ہے، میں اپنے بچے کو اپنے گھر برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اور وہ کہتے تھے یار کب، آپ کو پتا ہے یہ مدارس کیونکہ بہت سارے کھلے نہیں تھے، کورونا کے دنوں میں مدارس میں بہت داخلے ہوئے ہیں۔ اس لیے داخلہ ہوئے کہ والدین کہتے تھے یار اسکول نہیں تو جو مدرسے ہی بھیج دو، ہمارے سر سے 10 گھنٹے جائے نا۔
یعنی ہماری حیثیت یہ ہو چکی ہے عملی کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کو رکھنے کے قابل نہیں رہے. اس لیے سب سے پہلے ایک والد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا مقصود زندگی بزنس کرنا ہی ہے, جاب کرنا ہی ہے, گھر میں پیسے لانے ہی ہے, کہ یا میں امت کا ایک مربی ہوں. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی. اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ان کے بارے میں سوال ہوگا تم سے کہ یہ تیری رعایا تھی, یہ تیرے بچے تھے, تو ان کا مسئول تھا. پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے بچوں کو کیا دیا ہے. میرے پاس 10 لائنیں لکھنے کے لیے ہیں کسی والد کے پاس آج کے دور میں کہ یہ کہہ سکے کہ میں نے بچے کو یہ 10 باتیں سکھائی تھی, تم دیکھ سکتے ہو کہ میرے بچے میں 10 چیزیں موجود ہیں. میں اپنے بچے کو عقیدہ کیا دیا, اللہ کے بارے میں کیا اپنے بچے کو بتانے کے قابل ہوں میں اللہ کون ہے. میرا معاشرتی سیٹ اپ کیسا ہوگا اس کے لیے بتانے کے قابل ہوں وہ کیسے ہوگا. میرے رشتہ داریوں کی تقسیم کیا ہوگی, ہمارے بچے کو پتہ ہے کیسے ہوگی, گفتگو کیسے کرنی ہے, الفاظ کن کا استعمال کرنا ہے کن کا نہیں کرنا, میرے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی 10 لائنز کوئی والد نہیں لکھ سکتا. میں بڑے تجربے کر چکا ہوں کہ جو کہے کہ یہ 10 چیزیں میں نے اپنے بچے کو سکھائی ہیں اور 10 چیزیں میرے بچے میں ہیں. کیا کوئی ایسا تربیت کرنے والا آدمی ہوتا ہے جس کو 10 باتوں کا ہی پتہ نہ ہو کہ زندگی میں اس کو میں نے 10 باتیں یہ سکھائی ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. جب ہم نے وقت دینا شروع کر دیا اس کے بعد پہلا سوال پیدا ہوگا کہ اب وقت تو دے رہا ہوں, میں نے اس کو کرنا کیا ہے. وقت تو دے دیا آپ نے. اسکول والے تو 10 کتابیں پڑھاتے ہیں, پھر وہ جو ہے اس میں وہ ڈریلز کرواتے ہیں اور بہت کچھ کرواتے ہیں. تو میں نے اس کو اگر 2 گھنٹے دینے ہیں بچے کو, یا 1 گھنٹہ دینا ہے, یا 3 گھنٹے دینے ہیں, تو میں نے بچے کو کیا کرنا ہے اس وقت. اس کے بعد میں سوچنا شروع کروں گا کہ میں والد بھی ہوں. پھر مجھے پتا چلے گا کہ والد کیا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام بخاری نے ادب المفرد ان کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ نقل کیا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے, بہت بڑے صحابی تھے, ان کے پاس شاگردوں کی ایک بہت ساتھ جماعت ساتھ جا رہی تھی. سفر میں تھے, ایک نوجوان گزرا, ایک گدھے پر سوار تھا, ان کے پاس سے گزرا, انہوں نے دیکھا, پہچانا, پہچان کر کہنے لگے تو فلاں آدمی کا بیٹا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں کا بیٹا ہوں. تو اس کو ملے, گلے لگایا, اس سے ملاقات کی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خادموں کو کہا جو ساتھی تھے کہ وہ میرا جو سفید گدھا ہے نا, وہ بہت سفید شفاف گدھے میں نے دیکھے, سفید بہت کم ہوتے ہیں, بہت خوبصورت ہوتے, میرا سفید گدھا اس کو ہدیہ کر دو. ساتھیوں نے سوال یہ کیا حضرت اس کو تو 1 درہم آپ دیتے تو کافی تھا, آپ نے اپنا سفید گدھا دے دیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر میں جب اونٹ اور گھوڑے کی سواری کر کے تھک جاتے تو استراحت کے لیے گدھے پر سوار ہوتے تھے, کیونکہ اس میں انسان بہت سموتھ چلتا ہے بہت. آپ نے اپنا اتنا اچھا گدھا دے دیا ان کو. کہنے لگے ہاں دے دیا. اس کے بعد پھر ان کو پھر بھی دل نہ بھرا گدھا دے کے, اس کو کہنے لگے پاس آؤ. پاس آئے اور اپنے سر سے امامہ اپنا اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا. امامہ اتارا اور سر پہ رکھ دیا. شاگرد بہت پریشان ہوئے اور متعجب ہوئے کہ یہ جو آدھے دینے پر خوش ہونے والا ایک بدو تھا, آپ نے اس کو گدا دیا پھر بھی دل نہیں بھرا, پھر اپنا امامہ آپ نے اس کے سر پہ رکھ دیا, اس سے بڑا کوئی اعزاز. کہنے ہاں یار اس سے میرا تعلق بڑا گہرا تھا. انہوں نے کہا کیا تعلق تھا؟ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے تعلق اس سے یہ تھا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا. یہ کون کر رہا ہے؟ بیٹا. کیا میرا بیٹا میرے والد کے دوستوں کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے؟ اور آپ سوچ سکتے ہیں عبداللہ بن عمر کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے, کس کالج میں پڑھے تھے, کون سی ڈگری اور سندیں ان کے پاس تھی. وہ سوسائٹی کو انہوں نے وزٹ کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, صحابہ اور بدری لوگوں کی, حدیبیہ والے لوگوں کی وہ سوسائٹی وزٹ کی تھی, بس ان کی مجالس میں بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھتا انسان کسی سے ہے. اور حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کو تھا کہ ہر مجلس میں اپنے بیٹے کو ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہے وہ ایک بہت معروف حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ میں موجود تھے. اللہ کے رسول نے ایک درخت کے بارے میں سوال کیا کہ جو ہر حالت میں نفع بخش ہوتا ہے, وہ درخت پھل دے پھر بھی نفع مند ہوتا ہے, پھل نہ دے پھر بھی نفع مند, کاٹ دے پھر بھی نفع مند ہوتا ہے. سارے صحابہ سے سوال کیا وہ کون سا درخت ہے. صحابہ نے کوئی کسی جنگل میں پہنچ گیا, کسی جنگل میں پہنچ گیا, صحابہ کہہ رہے ہیں, آخر میں کوئی جواب نہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بتایا
کہ وہ کھجور کا درخت ہے کہ وہ جب پھل دیتا ہے تو کھجوریں ملتی ہیں، چھاؤں دیتا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ اس کی چٹائیاں بن جاتی ہیں، پھر آپ اس کے تنے کو آپ چھت میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہر سطح پر فائدہ مند ہے. تو جب عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ واپس جانے کے تو کہا ابو مجھے اس سوال کا پتہ تھا. تو کہنے لگا تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے مجھے شرم آتی تھی کہ میں کبار صحابہ کی موجودگی میں بولوں. یہ کس نے سکھایا تو اس کو کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو بچے بولا نہیں کرتے، پتہ بھی ہو پھر بھی نہیں بولتے. کہنے لگے بیٹا تو بولتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جانا تھا آج. لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ حضرت عمر کے جواب سے بڑا تھا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بچے بولا نہیں کرتے. یہ تربیت ہے. اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، اور وقت دینے کے بعد جب دینا شروع کریں گے نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ اب بچے کو وقت تو دیا ہے، اب کرنا کیا ہے. ایک آسان کام آپ شروع کر دیں. یہ ویسے گھر میں ذمہ داری تو دادی اور دادا کی ہے، اور والد اور والدہ بھی ادا کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں، بچوں کو روزانہ ایک کہانی سنایا کریں، بس صرف ایک کہانی. یہ شروع میں آپ یہ کر دیں، آپ پہ تھوڑا وقت ہوگا، کہانی سنانے میں 10 منٹ لگتے ہیں، اور کچھ نہیں، بچوں کو صرف ایک کہانی سنایا کریں. اور آپ کو ہمیں تو کہانیاں بھی نہیں آتی. آپ کو پتا ہے پہلے بزرگوں کو بہت کہانیاں آتی تھی. آپ کو پتا ہے ہمیں کہانیاں بھی نہیں آتی. دادی کی ذمہ داری ہوتی تو کہانی سناتی ہوتی تھی گھر میں، دادے کی ذمہ داری ہوتی. آج کل ہمیں کہانیاں بھی نہیں آتی. چلے اور کچھ نہیں، جب ہم بچوں کو کہانی اپنے اوپر فرض کر لیں گے سنانا تو روز کوئی کہانی ہم بھی پڑھ لیں گے، ایک آدھی کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی قصہ ہم پڑھ لیں گے بچوں کو سنانے کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارا پرابلم یہ ہے، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، کہ ہم نے اپنی گیپ کریٹ جو کر دیا یہ سب سے بڑا ہے، جس کی وجہ سے ہماری امت نوجوان چھوٹ گئے ہمارے ہاتھ سے. اور یہ واپس کس طرح آ سکتے ہیں؟ جس طرح چھوٹے ہیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے. اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے، پورا پلان ہے. آج درس میں تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ایک ہفتہ ہم کراچی میں ہی ہیں، کسی اور موقع پر بات ہوئی تو کچھ اور باتیں بھی کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے وہ جو آج کا چیلنج ہم نے بیان کیا کہ وہ ہماری اگلی نسل ہماری ہاتھوں میں نہیں رہی، اور اس کو ہاتھوں میں رکھنے کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. اور ٹائم دینے کے لیے پھر ہم کچھ سوچیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک چیز ریکمینڈ کی ہے کہ بچوں کو اور کچھ نہیں تو کہانی ضرور سنائیے، اتنا ٹائم ضرور نکالیے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہیں اس میں خیر ہے تو اللہ رب العزت مزید خیر ڈالے، جو کوئی کمی کوتاہی ہو یقیناً میری اور میرے نفس کی طرف سے تھی، اللہ اس سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں مشکور ہوں کہ نہ جانتے ہوئے بھی یہاں کی انتظامیہ، محترم صادق صاحب اور بہت سارے دوستوں نے یہاں میرے لیے جگہ دی اور وقت رکھا. عابد صاحب نے کیا، صادق صاحب نے کیا، اللہ ان کو خوش رکھے.